سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. میں تو اسے عمران خان صاحب کا یو ٹرن نہیں کہوں گی. ظاہر ہے سیاستدان حالات اور واقعات کی وجہ سے کچھ فیصلے لیتے ہیں جسے دوسرے ان کے ناقدین کی جانب سے یو ٹرن کہا جاتا ہے. پہلے سسٹم سے نکلے، اب سسٹم میں واپس جانے کی خواہش ہے، اسی لیے عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے. اب جو تحریک انصاف نے اسٹریٹجی اپنائی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بہتر تھی اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ تحریک انصاف کو نہیں نکلنا چاہیے تھا سسٹم سے؟ نہیں، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جو اب سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں کہ ہمیں سسٹم میں واپس جانا چاہیے، یہ سیکنڈ تھاٹس جو ہیں یہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں نروسنس ہو سکتی ہے، اس میں فرسٹریشن ہو سکتی ہے، دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو پرنسپل فیصلہ ہے کہ کیا آپ اس سسٹم کو مزید طول دینا چاہتے ہیں یا اس کے اندر کچھ بنیادی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پہلا کلیم ہے اس کے اندر کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، میجورٹی آف دی عوام پاکستان کی جس کی وہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا بھی یہی خیال ہے. میں بطور وکیل اس سسٹم کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہوں، اس سسٹم کے آپ کو جھول بھی بتا سکتا ہوں. باقی حسن صاحب آپ کو اس سسٹم کے اندر سے مس ہیپس بتا سکتے ہیں، عدیل صاحب بتا سکتے ہیں، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ سسٹم کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کی جو آواز ہے وہ اس وقت ایک انڈیویجول کی آواز نہیں، وہ نمائندگی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایفیکٹو سوال یہ ہے کہ کیا 60-70% لوگ جو پاکستان کے عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں کیا وہ اس سسٹم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس سسٹم کے ساتھ نہیں ہیں اور عمران خان صاحب کو اپنے اس فیصلے پہ قائم رہنا چاہیے تھا. اب میں آپ کو وجہ، جو دوسری وجہ میرے خیال میں ہے جس وجہ سے یہ بطور عدیل وڑائچ صاحب اور دیگر لوگ یو ٹرن لیا گیا یا لیا جاتا ہے، کم از کم اس سچویشن کے اندر وہ بڑی عجیب سی ہے. بھئی جمہوریت کے اندر، ایک جمہوری نظام میں، ہمارے آئین میں یہ ایزمپشن ہے، لکھی نہیں جاتی، کسی آئین میں ایزمپشن لکھی نہیں جاتی، لیکن ایک ایزمپشن ہے کہ جب سسٹم کے اندر اتنے سارے لوگ سسٹم سے خوش نہیں ہوں گے تو ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. کہ جب 2 صوبوں میں اسمبلیاں ریزائن کر چکی ہیں اور نیشنل اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی اس وقت اسمبلی میں نہیں ہے، تو یہ جمہوریت نہیں ہے. اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کوئی اور سسٹم کہہ لیں، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے کیونکہ جمہور کی آواز 2 صوبوں اور نیشنل اسمبلی میں اس وقت موجود نہیں ہے، میجورٹی پارٹی موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ریزائن کر کے نکلنا میرا خیال ہے اس ایزمپشن پہ تھا کہ جب سسٹم میں اتنا بڑا خلا آ جائے گا تو سب لوگ سمجھیں گے کہ اب تو صرف الیکشن ہونا چاہیے. میرا خیال ہے جہاں پہ وہ کچھ مس کیلکولیٹ کر گئے، وہ پولیٹیکل نون لیگ کہے گی پولیٹیکل ریزیلینس، ہم پنجابی میں اس کو ڈھٹائی کہتے ہیں، ہم پنجابی میں اس کو ڈھٹائی کہتے ہیں کہ جتنا بھی بریک ڈاؤن ہو جائے سسٹم کا ہم گیو اپ نہیں کریں گے، ہم اسی کو چلائیں گے. اگر یہ کریں گے تو پھر ہر چوائس کے اوپر یو ٹرن کرنا پڑے گا، پھر تو ساری چوائسز ہی غلط.